یہ بزدلی پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پر حملہ نہ ہو، اور یہی وجہ ہے اللہ کرے کسی پر کبھی کوئی خودکش حملہ نہ ہو، مگر ان پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا، اس ایک سیاسی جماعت پہ یہ مبارہ ہے، انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی سے، کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ عدل الفساد اور ضرب عضب کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اسی جماعت نے واپس لا کے دہشت گردوں کو بسایا۔ پی ٹی آئی کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے، ان پر حملہ نہیں ہوگا، قوم جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انتشار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے اے این پی نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دیں، صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں پی ٹی آئی والوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ یہ بھی کہا ایک شخص نے پاکستان کو اپنی آنا کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا تھا، آج پاکستان کے پاسپورٹ کو ہر جگہ عزت مل رہی ہے۔ وزیر اعظم جس ملک کا دورہ کرتے ہیں تجارتی میدان میں نئی کامیابیاں ملتی ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت لوگوں کو ملک میں ترسیلات زر بھجوانے سے روکتی رہی۔ سندھ حکومت پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسے کی اجازت دینے پر تیار، صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا تحریک انصاف کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، کسی بھی جماعت کو پرامن جد و جہد کو نہیں روکا جا سکتا، اگر سیاسی سرگرمیاں قانون کے دائرے میں رہ کر کی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی آمد، استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنے والے تحریک انصاف کے دو گروہوں میں جھگڑا، سیکورٹی اہلکاروں نے صورتحال پر قابو پایا۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی نے سہیل آفریدی کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ عوام تک امدادی دخول اور اشیاء خودنوش کی کم قیمت پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل، وزیر اعظم کی مجوزہ رمضان پیکج پر جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا امدادی دخول اور رمضان پیکج کی ادائیگی میں شفافیت، غریب لوگوں کی شمولیت اور انتظامی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، رمضان اور عید کے مجوزہ پیکج کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہوائی اڈوں پر سفری دستاویزات کی سخت چیکنگ کرنے کی ہدایت، پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گے، ایئرپورٹ پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے، محسن نقوی کا غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم، کہا اس مقصد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکز نگاہ بن گیا، عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کا اعتراف، رپورٹ میں کہا چین نے پاکستان کے خطے میں بڑھتے مؤثر کردار اور بہترین سفارتکاری کو بھرپور انداز میں سراہا، حکومت ریاستی اداروں اور عوام کے قومی معاملات پر یکساں موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ عالمی تبدیلی کے تناظر میں مودی کی ناکام خارجہ پالیسی تنقید کا شکار، مودی کے غرور کو عالمی سطح پر سفارتی پسپائی نے مٹی میں ملا دیا، بھارتی جریدے بھی ملک میں مستقل خوف اور غیر یقینی کیفیت کا اعتراف کرنے لگے، دی پرنٹ نے پھیلے خوف اور سفارتی ناکامی کا پردہ فاش کر دیا، بھارتی وزارت خارجہ امریکی صدر کی مودی کے لیے تضحیک آمیز زبان کے خوف کا شکار۔ دنیا بھر کے ممالک پر فوجی طاقت کے استعمال کا اختیار رکھتا ہوں، کوئی عالمی قانون فوجی کارروائی سے نہیں روک سکتا، امریکی صدر ٹرمپ کی پوری دنیا کو مشترکہ دھمکی، کہا عالمی قوانین یا دیگر ضوابط فوجی فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں کہا بطور کمانڈر ان چیف اختیارات کو صرف اپنی اخلاقیات اور سوچ محدود کرتی ہے اور کوئی نہیں۔ امریکہ کو وینزویلا میں لامتناہی جنگ کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا، امریکی سینیٹر بھی بول پڑے، صدر ٹرمپ کو وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات سے روکنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور، امریکی سینٹ میں قرارداد کے حق میں 52 ووٹ آئے، 47 نے مخالفت کی، قرارداد اب بھی سینٹ اور ایوان نمائندگان سے مکمل منظوری کی محتاج،
5 ریپبلکن سینیٹرز نے پارٹی لائن سے ہٹ کر ڈیموکریٹ کا ساتھ دیا. یہ ووٹ امریکہ کے دفاع اور قومی سلامتی کو کمزور کرتا ہے. امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر رد عمل, کہا قرارداد صدر کے اختیارات میں مداخلت ہے. ایران میں 2 ہفتوں سے جاری مظاہرے مزید شدت اختیار کر گئے. احتجاج کا دائرہ 50 شہروں تک پھیل گیا. کئی مقامات پر پرتشدد جھڑپیں, متعدد شہروں اور انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس معطل. مظاہرین کے ایرانی حکومت کے خلاف اور رضا شاہ پہلوی کی حمایت میں نعرے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ملکوں پر 500% ٹیرف لگانے کے بل کی حمایت کر دی. نئے ٹیرف کا بل امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے پیش کیا. بل کی منظوری اگلے ہفتے ہونے کا امکان. بھارت پہلے ہی 50% امریکی ٹیرف کے باعث دباؤ میں ہے. نئے ٹیرف بل سے برازیل اور چین بھی متاثر ہوں گے. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو پھر مسترد کر دیا. الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسن نظامی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا, بھارت ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. جموں کشمیر میں ہزاروں سیاسی رہنما جیلوں میں قید ہیں. اگست 2019 کے بعد کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش جاری ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا, افغانستان کے حالیہ بیانات کا خیر مقدم کرتے ہیں. افغان قیادت بیانات کے ساتھ قابل تصدیق ٹھوس اور عملی ضمانتوں کے منتظر ہیں. اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. خان یونس میں فضائی حملہ, 4 فلسطینی شہید. فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں سے 1 بچے سمیت 3 فلسطینی زخمی بھی ہوئے. امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کا چھاپا. شدید ہنگامہ آرائی اور احتجاج. فائرنگ سے 37 سالہ خاتون رینو نیکول گڈ ہلاک. مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپیں, سڑکیں بند. مظاہرین کے امیگریشن حکام کے خلاف نعرے بازی. ترکیہ کے شہر استنبول میں سمندری طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی. ساحلی علاقہ زیر آب. طوفانی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. ٹین کی چھتیں اڑ کر سڑکوں پر جا گری. کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا. موسلادھار بارش اور برفباری سے شہر کا موسم انتہائی سرد. پنجاب میں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی میں تیزی. ترجمان کے مطابق سال 2025 میں 2,48,000 سے زائد خواتین نے لائسنسنگ سہولیات حاصل کی. حکام کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے ٹریفک پولیس پنجاب عملی اقدامات کر رہی ہے. سوات کے علاقے سنگر میں گاڑی کھائی میں جا گری. حادثے میں 2 افراد جاں بحق, 3 زخمی. گاڑی تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہوئی. ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. گیس نہ ملنے سے گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار. شہر کے گنجان آباد علاقوں میں صورتحال ابتر. گھروں میں گیس نہ ہونے سے ہوٹلز کی چاندی. بیرون ملک مقیم پاکستانی طلبہ کے ساتھ تعلیم دشمنی. میڈیکل کالجز کی فیسوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا. اوورسیز کوٹے کی فیس 60,000 روپے سے بڑھا کر 28 لاکھ روپے کر دی گئی. لاہور میں اوورسیز پاکستانی طلبہ اور والدین کا فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج. اوورسیز کوٹا بحال اور پرانی فیسیں واپس کرنے کا مطالبہ. مقامی سطح پر موبائل تیاری کے لیے نئی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیوائسز مینوفیکچرنگ پالیسی کا مسودہ تیار. ملک بھر میں 50,000 ہنرمند ورکرز کو تربیت دی جائے گی. دستاویز کے مطابق آئندہ 5 سے 8 سال کے دوران موبائل فونز کے 50% پرزجات مقامی سطح پر تیار کیے جائیں گے. موبائل اور الیکٹرانک ڈیوائسز کی برآمدات $70 کروڑ تک بڑھانے کا ہدف مقرر. گھڑ سواری میں پاکستان کا شاندار تاریخی اعزاز. عثمان خان عالمی رینکنگ میں دوبارہ سرفہرست.
इंटरनेशनल एक्वेस्टेरियन फेडरेशन की मिडल ईस्ट और अफ्रीका इवेंटिंग जोन में दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। कराची में मौसम ठंडा था। शहरी गर्मा गर्म सूप से लुत्फ अंदोज कहते हैं। मसालेदार सूप का एक प्याला मौसम का मजा दोबाला कर देता है। और अजीम शायर और मिजाह निगार अनवर मसूद 90 बरस के हो गए। सालगिरह पर अल-हमरा हॉल लाहौर में तकरीब का एहतमाम। अनवर मसूद की तख्लीकात और अंदाज़े सुखन को नए अंदाज में पेश किया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।